شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ کا واجب ہونا شریعت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے معاذ، تم وہاں کے لوگوں کو اس امر کے اقرار پر رغبت ڈالنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پس اگر وہ اس بات کو مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ہر رات اور دن میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو انہیں بتا دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں صدقہ زکوٰۃ فرض کیے ہے جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید اور ڈر دونوں رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اللہ تعالیٰ نے جس وقت رحمت کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے پیدا فرمائے، 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ پوری مخلوق کی طرف بھیجا۔ پس اگر کافر لوگ اللہ کے پاس والی تمام رحمت کو جان لیں تو باوجود اپنے کفر و شرک وغیرہ کے کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہوں، اور اگر مومن اللہ کے یہاں کے تمام عذاب کو جان لیں تو باوجود اپنے عقیدہ، ایمان سے اور عمل صالحہ کے دوزخ سے نہ ڈرنا ہو۔ جنت اور دوزخ کے حالات۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں لائی جائے گی، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا آواز لگائے گا کہ اے اہل جنت، تم کو آج کے بعد موت نہ آئے گی، اور اے اہل جہنم، تم کو بھی آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس آواز سے اہل جنت کو خوشی خوشی چلے جائیں گے اور اہل دوزخ کو رنج پر رنج ہوگا۔ حوض کوثر کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض کوثر طول و عرض میں مہینے کی مسافت کا ہے، پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور آب خورے پینے کے برتن جیسے جام، پیالہ وغیرہ اس کے ایسے ہیں جیسے آسمان کے